الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر جلوگر لائق صد احترام حضرات علماء ذوی الاحترام حاضرین سنی اجتماع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کی غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کا یہ سنی اجتماع کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ اصلاح احوال ہمارا مقصد ہے اور پیغام حق آپ تک پہنچانا یہ ہماری کوشش ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہم سب کا آنا قبول فرمائے. جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں امید کرتا ہوں آپ اول سے لے کر آخر تک پوری گفتگو کو سنجیدگی کے ساتھ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کسی نہ کسی نتیجے پر ضرور پہنچ جائیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے،
وہ کیا بحث سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کے اندر اپنے بندوں کو دعا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، اسی لیے اس سورہ مبارکہ کو سورۃ السؤال بھی کہتے ہیں، اس کا نام سورۃ الفاتحہ بھی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس کو سبا مثانی بھی کہتے ہیں، اس کو سورۃ الدعاء بھی کہتے ہیں، اس کو سورۃ الشفاء بھی کہتے ہیں، اس سورہ مبارکہ کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ اس کے الگ الگ نام مفسرین نے گنائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو دعا تعلیم کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، میرے بندوں اس طریقے سے دعا کرو۔ اور سورہ فاتحہ کے آخری حصے کو ہم بار بار پڑھتے ہیں، دعاؤں میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پوری سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ احناف کے نزدیک واجب ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج سے میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی، ہم یوں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سیدھی راہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس کو واضح فرما دیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ چلا، ان کا رستہ چلا جن پر تو نے احسان کیا، جن پر تو نے انعام کیا، جن کو تو نے پسند کیا، جن کو تو نے تقرب عطا کیا، جن کو تو نے منزل عطا کی۔ گویا کہ صراط مستقیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کا نام ہے۔ صراط مستقیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین بندوں کا نام ہے۔ اور اس کے بعد صراط مستقیم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راستہ ناکامیوں کا راستہ تھا، جو راستہ گمراہوں کا راستہ تھا، اس کی بھی وضاحت فرما دی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کی راہ نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے اور جن پر تو نے اپنا غضب فرمایا۔ اس سے پتا چلا کہ دنیا کے اندر دو گروہ ہیں، ایک ہدایت یافتہ گروپ ہے اور ایک گمراہ اور جن پر اللہ نے غضب کیا ہے وہ گروپ ہے، اور اللہ نے دونوں کی وضاحت کر دی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کل لوگوں کی یہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ مولانا بات جو ہے وہ صاف سیدھی کریں، آپ دوسرے گروپ کا تذکرہ نہ کریں۔ اگر ہم دوسرے گروپ کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں تو پورے قرآن پر عمل نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے جہاں ہدایت یافتہ لوگوں کا ذکر کیا وہیں پر گمراہوں کا ذکر بھی فرمایا، جن پر غضب کیا ان کا تذکرہ بھی فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج کا دور وہ پرفتن دور ہے، آج کا دور وہ خطرناک دور ہے۔ شاید اسی دور کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہاتھوں میں انگارے رکھنا آسان ہوگا مگر ایمان بچانا مشکل ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ وقت آ چکا ہے، وہ دور آ چکا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب دیکھو مارکیٹ کے اندر نت نئے فرقے ہر دن جنم لے رہے ہیں، روزانہ ایک نیا فتنہ پیدا ہو رہا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایسے وقتوں میں امت پریشان ہے، ہم کس کے ساتھ ہوں گے؟ ہر دن نیا فرقہ، ہر دن نیا فتنہ۔ کسی سرزمین پر دیکھو تو کوئی جھوٹی نبوت کا دعوے دار کھڑا ہو رہا ہے، کسی کو دیکھو تو وہ امام مہدی بننے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہر دن نئے فتنے ہیں۔ آئیے جن لوگوں کو ایمان محبوب ہے، جن کو ایمان پسند ہے، وہ حدیث کی روشنی میں جائزہ لیں، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ ہمیں حق کے ساتھ ہونا ہے، اس لیے کہ قبر کے اندر کوئی مولوی کام نہیں آئے گا، قبر میں کوئی مفتی کام نہیں آئے گا، قبر میں کوئی شیخ الحدیث کام نہیں آئے گا۔ اگر قبر میں آنے والی ذات ہے تو وہ آمینہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، وہ اللہ کے حبیب کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے عقل
دیا ہے، اللہ نے شعور دیا ہے، تو یاد رکھے عقل کی کسوٹی پر احادیث طیبہ کو پڑھ کر کے اور دلائل کو سن کر کے آپ نے فیصلہ کرنا ہے حق کیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مارکیٹ میں نئے نئے فرقے ہیں، نئے نئے فتنے ہیں، اور سب کو دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و سنت پر ہیں، ہم قرآن و سنت کی طرف بلاتے ہیں۔ آئیے حدیث پاک دیکھیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ یہ حدیث مبارکہ سیاہ ستہ میں جو ایک کتاب ہے اس میں موجود ہے، اور اس حدیث پر سب کا اتفاق ہے۔ اب میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کروں گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آنکھ بند کر کے آپ میری بات کو مان لیں، جو بات کہی جا رہی ہے آپ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں، آپ اس کو مزید پوچھ سکتے ہیں، پوری رات میرا قیام یہاں ہوگا، آپ جو چاہیں گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن میں اپنے نوجوانوں سے چاہتا ہوں کہ وہ بہت سنجیدگی سے سنیں، کوئی مائنڈ بنا کر نہ سنیں، بلکہ آپ میری گفتگو کو بالکل جیسا سادہ کاغذ ہوتا ہے، کوڑا کاغذ ہوتا ہے، اس کے مطابق ایک تحریر کے اعتبار سے آپ اس کو دیکھیں اور اس کو سننے کی سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آقا کریم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور اللہ کے رسول نے یہ بھی کہہ دیا 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرقہ جنت میں جائے گا اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، ما انا علیہ واصحابی کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اب یہاں پر 73 فرقے ہیں تو 73 فرقے کو دعویٰ یہ ہے، چونکہ اس حدیث کو سب مانتے ہیں، اہل تشیع بھی مانتے ہیں، سلفی بھی حدیث کو مانتے ہیں، تبلیغی بھی حدیث کو مانتے ہیں، اہل سنت و جماعت بھی حدیث کو مانتے ہیں، اور سب اپنی حقانیت کے لیے اس حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بتا دیا جنتی تو کوئی ایک ہی ہوگا، جنتی کوئی ایک ہوگا۔ اب وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب کنفیوژن یہاں ہوتا ہے، یہاں انسان پریشان ہوتا ہے کہ رسول اللہ اور صحابہ کے طریقے پر کون ہے؟ تو لوگ دلیلیں پیش کرتے، دیکھو صحابہ تہجد پڑھتے تھے، صحابہ نمازیں پڑھتے تھے، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدیں بناتے تھے، ہم بھی مسجدیں بناتے ہیں، صحابہ علم کی تشہیر کرتے تھے، وہ دین کی تبلیغ کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں اگر اس میں مراد نمازیں ہوتی، اس میں مراد روزہ ہوتا، اس میں مراد حج و زکات ہوتے، تو پھر پورے 73 فرقے اللہ کے رسول اور صحابہ کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں، پھر 73 میں ایک کیوں جنت میں جائے گا؟ پورے 73 کے 73 کیوں جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیونکہ نماز کا انکار کسی کو نہیں، قادیانی کو بھی نماز کا انکار نہیں، شیعہ کو بھی نماز کا انکار نہیں، سلفیوں کو بھی نماز کا انکار نہیں، تبلیغیوں کو بھی نماز کا انکار نہیں، سنیوں کو بھی نماز کا انکار نہیں، سب تو نماز کا اقرار کرتے ہیں، سب نماز کی پابندی کی بات کرتے ہیں، نماز کے لیے کانفرنسیں کرتے ہیں، نماز کے لیے جلسے کرتے ہیں۔ پھر ما انا علیہ واصحابی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یاد رکھیں یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریق پر ہے، راہ پر ہے، وہی جنتی ہے، تو اس سے مراد عمل نہیں ہے، اس حدیث میں مراد عمل نہیں ہے، کیونکہ صحابہ اور رسول اللہ کی طرح تو اب کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا، صحابہ کی نماز کی طرح کوئی نماز پڑھ نہیں سکتا، رسول اللہ کی نماز کی طرح کوئی نماز پڑھ نہیں سکتا۔ تو اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ عمل کے معاملے میں ہم صحابہ رسول اللہ کی طرح ہیں تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی نمازیں وہ تھی کہ اگر تیر لگ جاتا، خون بہ کر کے جان نکلنے کے قریب ہوتی، انہیں خبر بھی نہیں ہوتی، اور ہماری نمازوں میں بعض ائمہ کا یہ امام کا یہ حال ہے کہ وہ بیچارہ پورے محلے میں سورہ فاتحہ میں گھوم لیتا ہے۔ میں عوام کی نہیں الا ماشاءاللہ امام کی بات کر رہا ہوں، آپ سب کی نہیں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کچھ اہل اللہ
اللہ ہوں گے وہ اس سے مستثنا ہے. اور عوام کا حال تو یہ ہے نمازوں کے اندر لوگ دکانوں کا حساب کر لیتے ہیں. تو پھر کوئی جنتی نہ ہوا, کوئی رسول اللہ صحابہ کے طریق پر نہ ہوا. لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک جنتی ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے. تو یہاں طریق سے مراد رسول اللہ کے طریقے اور صحابہ کے طریق سے مراد عمل نہیں ہے بلکہ عقیدہ ہے. اب یہ واضح ہو گیا کہ جس کا عقیدہ رسول اللہ اور صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہوگا, ہم نبی کی طرح اور صحابہ کی طرح نماز نہیں پڑھ سکتے, لیکن ہم نبی کی طرح عقیدہ رکھ سکتے ہیں اور صحابہ کی طرح عقیدہ رکھ سکتے ہیں. اور یہی طریقہ انسان کو جنت میں لے کر کے جائے گا. اب آپ دیکھیں, میں پورے 73 فرقوں کا ذکر تو نہ کر سکوں گا کیونکہ یہاں وقت مختصر ہے, لیکن چند مشہور فرقوں کو ہم لیتے ہیں یہاں جن سے آپ کو ٹینشن ہے یا جو فرقے آپ کے نزدیک متعارف ہے ہم انہی کو لیتے ہیں, یا صرف 2 کو لیتے ہیں یا 3 کو لیتے ہیں. مثال کے طور پر آج کی گفتگو سلفی حضرات اور تبلیغی یعنی دیوبندیوں کے متعلق ہوگی. اب آئیے دیکھیں کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر ان سے متاثر افراد یہاں موجود ہیں تو وہ بہت سنجیدگی سے سنیں, میرے سنی بھائی بھی سنجیدگی سے سنیں. اگر آپ کو غلط لگتا ہے ہم آپ کو حق دیں گے کہ محفل کے اختتام پر آپ جو چاہے ہم سے گفتگو کریں اور جس کو لے کر آنا چاہے آپ لا سکتے ہیں, لیکن پہلے گفتگو آپ سن لیں اس کے بعد پھر کسی نتیجے پر پہنچے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, جس کا عقیدہ صحابہ اور رسول اللہ کے مطابق ہوگا بس وہی فرقہ جنتی ہے. جو صحابہ سے اور رسول اللہ سے ہٹ گیا, اس کا عقیدہ ہٹ گیا وہاں سے, تو وہ بغیر کسی حساب و کتاب کے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, کیونکہ آقا نے فرما دیا وہ جہنمی ہے. اور کلہم فی النار فرمایا, وہ سب کے سب جہنمی ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. آئیے دیکھیں کہ کچھ مشہور عقیدے کو بھی پہلے لے لیتے ہیں اور پھر اس پر صحابہ کے رسول اللہ کی رائے کو بھی لے لیتے ہیں اور پھر موجودہ فرقوں میں دیکھتے ہیں. جیسے پہلے نمبر پر ہم علم غیب کو لے لیں. علم غیب جو ہے اس پر بہت تقریریں آپ نے سنتے رہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے نہیں ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں. جو نہیں کہتے وہ بھی دلیل دیتے ہیں, دلیل وہ بھی دے رہے ہیں اگرچہ اپنے طور پر. جو کہتے ہیں دلیل وہ بھی دے رہے ہیں. ابھی مفتی صاحب قبلہ سے مدلل گفتگو آپ سن رہے تھے. آئیے علم غیب, علم غیب کے بارے میں رسول اللہ کا اور صحابہ کا عقیدہ کیا ہے, جو وہ عقیدہ ہے پھر ہم ڈھونڈیں گے کہ یہ عقیدہ کس کا ہے. آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کا عقیدہ علم غیب کے بارے میں کیا ہے. تو آئیے علم غیب کسے کہتے ہیں. علم غیب یہ خوب لوگوں نے عام کیا لیکن سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ علم غیب کس کا نام ہے, علم غیب کسے کہتے ہیں. آئیے علم غیب کی تعریف اس کی ڈیفینیشن میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. علم غیب اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو 5 حواس عطا کیے. کتنے حواس؟ 5. دیکھنا, چکھنا, سونگنا, چھونا یہ اور سننا, یہ 5 حواس ہے. سننے کی قوت, دیکھنے کی قوت, سونگنے کی قوت, چکھنے کی قوت اور چھونے کی قوت. اس کو حواس خمسہ کہتے ہیں. یہ 5 حواس ہے. تو جو علم ان 5 کے ذریعے سے نہ آ سکے, یعنی جو سن کر پتہ نہ کیا جائے, جو دیکھ کر پتہ نہ کیا جائے, جو سونگ کر معلوم نہ کیا جائے, جو چکھ کر معلوم نہ کیا جائے, جو چھو کر معلوم نہ کیا جائے, اس کو علم غیب کہتے ہیں. جیسے کل کیا ہونے والا ہے یہ آپ بغیر کسی آلے کے کہہ دیں کہ کل یہ ہوگا, اس کو علم غیب کہیں. کل کی خبر علم غیب ہے. اسی طرح آئندہ کی حالات کی خبر علم غیب ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے. علم غیب اللہ نے رسول اللہ کو دیا یا نہیں دیا, اس بارے میں رسول اللہ کا پہلے عقیدہ دیکھیں, کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہے وہی جنتی ہے, جو اس سے ہٹا وہ جہنمی ہے. تو علم غیب کے بارے میں کہ علم غیب اللہ نے اپنے نبی کو دیا کہ نہیں دیا,
دیا. اسی حدیث میں ہے جو سارے فرقے اپنا جنتی ہونا جس حدیث سے ثابت کرتے ہیں اسی میں ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم غیب دیا ہے. آپ حدیث سنیں, آقا فرماتے ہیں میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, 73 فرقے ہوں گے. جس وقت تو حضور بیان کر رہے ہیں اس وقت تو فرقے نہیں تھے, اس وقت تو صحابہ کی جماعت تھی, اور آقا فرمانے 73 فرقے ہوں گے. اور پھر جو کون جنتی کون جہنمی یہ بھی علم غیب ہے. اور آقا فرماتے کلہم فی النار, سب جہنم میں جائیں گے. کون ایک جنت میں جائے گا تو سب کا جہنم میں جانا اس کی خبر دینا یہ بھی علم غیب. اور یہ کہنا ایک جنت میں جائے گا یہ بھی علم غیب. اب آپ دیکھیں حضور یہ بیان کر کے بتا رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے علم غیب عطا فرمایا ہے. اب صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اگر صحابہ کا یہ عقیدہ ہوتا کہ علم غیب صرف اللہ کو ہے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ تو ہماری طرح انسان ہے, آپ یہ غیب دانی کا دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ غیب کا دعویٰ نہیں کر سکتے. لیکن صحابہ کا عقیدہ یہ ہے رسول نے علم غیب کی خبر دی تو صحابہ نے پوچھا حضور جنتی کون؟ یہ سوال پوچھ کر کے صحابہ بتا رہے ہیں کہ نبی کا عقیدہ علم غیب کا ہے, وہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا ہے. صحابہ نے پوچھ کے ثابت کر دیا کہ نبی کو علم غیب ہے. تو نبی کا اور صحابہ کا دونوں کا عقیدہ کیا ہوا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی عطا سے جتنا چاہا علم غیب عطا فرمایا. آئیے ایک حدیث, دوسری حدیث مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے اور جنگ موتا ہو رہی ہے. میرے رسول فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں منبر پر بیٹھے بیٹھے جنگ موتا کی خبر دوں. آقا کریم اپنی مسجد میں بیٹھ کر منبر پر بیٹھ کر صحابہ کو جنگ موتا کی خبر دے رہے ہیں. اس کے بعد وہ پوری تفصیل حدیث میں اس کی طرف نہیں جاتا. تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گلے کی جو ہے وہ نگہبانی کے لیے میرے رسول نے متعین کیا, اور اس کے بعد ابو ہریرہ فرماتے ہیں رات میں میں نے دیکھا, یہ بھی حدیث بخاری کی ہے, ایک چور چوری کرنے کے لیے آیا. توجہ فرمائے بخاری کی رت لگانے والوں تم نے بخاری کا مس یوز کیا ہے, ورنہ بخاری تو اہل سنت کے عقیدے کو واضح کرتی ہے. اللہ اکبر. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے چور کو پکڑ لیا, چور نے منت و سماجت کی اور اس نے کہا کہ میں کل نہیں آؤں گا, میرے بچوں کا یہ اور یہ اور یہ ساری عذر اس نے پیش کیے, اور پھر اس کو ابو ہریرہ نے ترس کھا کر کے چھوڑ دیا. جب صبح ہوئی نماز فجر ہوئی تو ابو ہریرہ نے حضور سے ملاقات کی. میرے غیب کا نبی نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا حال ہے؟ میرے رسول کہتے ہیں یہ نبی کا علم غیب کا یہ دور کیا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے رات والے چور کا حال کیا ہے؟ کہا حضور اس نے یہ کہا کہ میں کل نہیں آؤں گا. آقا خبر دے رہے ہیں وہ کل پھر آئے گا. یہ غیب کا نبی وہ کل پھر آئے گا. صحابہ نے نہیں عرض کیا یا رسول اللہ یہ کل کی خبر آپ کیا دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ کل آیا. اسی طرح حدیث بہت طویل ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں. تیسری حدیث مبارکہ یہ بھی بخاری شریف سے پیش کر رہا ہوں. میرے رسول منبر پر بیٹھ کر فرماتے ہیں یہاں سے بیٹھے بیٹھے میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں جو اللہ نے جنت میں مجھے عطا فرمایا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں بے فضلہ تعالی اگر ہم اس پر گفتگو کریں تو علم غیب پر ہی بہت گفتگو ہو, لیکن بس ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف سے پیش کروں. اس کے راوی سیدنا عمر ابن خطاب ہیں. آقا کریم سے منافقین پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے. آقا کریم سے منافقین آ کر کے حضور علیہ السلام سے پوچھتے تھے, اللہ کا رسول بھی کہتے تھے اور پیچھے جا کر بکواس بھی کرتے تھے.
تھے، سوال کر کر کے تنگ کرتے تھے۔ ایک دن حضور منبر پر آئے اور فرمایا سلونی سلونی سلونی، پوچھو، سوال کرو سوال کرو، اب جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ میرے آقا علیہ السلام جب منبر پر کھڑے ہو کے کہتے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، تو ایک منافق کھڑا ہوا جس کا باپ کا نام لوگوں کے درمیان مشہور تھا۔ میرے سرکار سے اس نے پوچھا بتائیں میرا باپ کون ہے؟ میں 72 فرقے کے مولویوں کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ بغیر ثبوت کے یہ تو شریعت مطہرہ نے ایک قید لگا دی ہے کہ اپنے آپ کو جو جس نسب کا کہے بغیر تحقیق کے مان لو، لیکن انسان خود اپنے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ خدا جانے کب کس نے خیانت کی ہو، لیکن یہ میرے نبی کا علم غیب ہے۔ منافق کھڑا ہو کر کہتا ہے میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، تو میرے نبی نے کہہ دیا کہ تو فلاں بن فلاں کا بیٹا ہے۔ اس کا باپ جس کو وہ باپ کہہ کے پکارتا تھا اس سے ہٹ کر دوسرے کا نام بتایا۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں وہ دوڑا دوڑا ماں کے پاس گیا اور ماں کو پکڑ لیا اور کہتا ہے بتا میں جس کو باپ کہتا ہوں اس کو رسول نے باپ نہیں کہا، کسی اور کا نام بتایا تو اس کی ماں نے کہا کہ میں نے زنا کروایا تھا، اس زنا سے تو پیدا ہوا، اور رسول نے سچ کہا۔ آپ مجھے بتائے کون کس کے نطفے کا ہے؟ یہ بھی میرا رسول اللہ کی عطا سے جانتا ہے، یہ نبی کا علم غیب میں نے پیش کیا۔ اب صحابہ کا اور نبی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا کیا، ما انا علیہ واصحابی۔ اب یہ عقیدہ 73 فرقوں میں کس کا ہے؟ آئیے سلفیوں سے اور دیوبندی حضرات سے پوچھتے ہیں، سنجیدگی سے پوچھتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، تمہارا کیا عقیدہ علم غیب کے بارے میں؟ اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ سلفیوں کی اور دیوبندیوں کی متفق علیہ کتاب تقویت الایمان، اس میں ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نے اپنے رسول کو علم غیب عطا کیا وہ ابو جہل کی طرح مشرک ہے۔ یعنی نبی کا علم غیب ماننا یہ شرک ہے، اور کس کی طرح؟ ابو جہل کی طرح۔ مطلب وہابیوں کا اور دیوبندیوں کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو علم غیب نہیں دیا۔ اس کے بعد فتاوی رشیدیہ، فتاوی رشیدیہ میں مولوی رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں کہ علم غیب اللہ نے رسول کو نہیں دیا۔ جو یہ مانے کہ اللہ نے رسول کو علم غیب عطا کیا سو وہ مشرک ہے اور یہ شرک ہے۔ اس کے بعد حفظ الایمان میں مولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں، حفظ الایمان یہ تبلیغی جماعت کے پیر مولوی اشرف علی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ انہوں نے لکھا کہ جتنا علم رسول اللہ کو ہے اتنا تو پاگلوں کو بھی ہے، اتنا تو جانوروں کو بھی ہے، اتنا تو بچوں کو بھی ہے۔ یعنی نبی کے علم کو پاگلوں سے تشبیہ دی، جانوروں سے تشبیہ دی، اور معاذ اللہ تقویت الایمان میں تو یہاں تک ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، لیکن حیرت ہوتی ہے جو حضرات ان سے متاثر ہے، میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ ہم نے جب کوئی دعویٰ کیا تو تم کہتے ہو حدیث لاؤ حدیث لاؤ، اور الحمدللہ ہم اہل سنت حدیث پیش کرتے ہیں، قرآن پیش کرتے ہیں، لیکن جو تم نے لکھا کہ نبی کا علم جانوروں کی طرح ہے، جانوروں کو جتنا علم ہے اتنا علم نبی کو، جتنا بچوں کو اتنا علم نبی کو، جتنا پاگلوں کو اتنا علم نبی کو، تو میں تم سے پوچھتا ہوں اس پر کوئی حدیث پیش کرو، اس پر کوئی حدیث دو کہ کسی حدیث میں آیا ہے کہ نبی کا علم پاگلوں کی طرح، نبی کا علم بچوں کی طرح، نبی کا علم جانوروں کی طرح؟ حفظ الایمان میں یہ عبارت موجود ہے۔ اگر نہیں ہے تو دیوبندی یہاں ثابت کرے کہ نہیں ہے، ہم ان کی غلامی نہیں دیں گے، اور اگر ہے تو حدیث نہ کر کے بتائیں کہ کس حدیث کی روشنی میں تم نے یہ لکھا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو پتا چلا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں، اور نبی کا اور صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم غیب جتنا چاہا عطا فرمایا۔ اب پوچھے جب یہ انکار کرتے ہیں، ہم سنیوں سے پوچھتے ہیں اے سنیوں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کیا اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب دیا؟ صحابہ کرام تو مانتے ہیں کہ علم
غیب ہے، نبی پاک بھی کہتے ہیں علم غیب ہے، لیکن تمہارا سنیوں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تو سنیوں کے امام اہل سنت سارے سنیوں کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں، ارے تم علم غیب کی بات کرتے ہو، ستاروں کا علم، زمین کا علم، آسمانوں کا علم، سنو مخلوق کی بات نہ کرو، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بنا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ خدا غیب الغیب ہے، ارے جب خدا نے اپنی ذات نہ چھپائی تو خدا اپنی بات کیا چھپائے گا؟ جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس سے خدا کی باتیں کیسے چھپ سکتی ہے؟ تو اہل سنت کا یہ عقیدہ کہ اللہ نے جتنا چاہا اپنے نبی کو علم غیب عطا فرمایا۔ بولو کس کا عقیدہ صحابہ اور رسول کے عقیدے کے مطابق ہوا؟ اہل سنت کا۔ اس کے بعد دوسرا عقیدہ لے لے حیات النبی، نبی زندہ ہے، مفتی صاحب نے چھیڑا تھا اس کو، میں اس پہ بہت لمبی نہیں کروں گا، بس اشارہ دے کر آگے بڑھوں گا۔ نبی پاک پہلے تو یہ سن لے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو موت آتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ سنی یہ کہتے ہیں کہ نبی کو موت نہیں آتی ہے، یہ ہم پہ الزام ہے۔ نبی کو موت آتی ہے لیکن ایک آن کے لیے، ایک لمحے کے لیے آتی ہے، اور پھر نبی ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، ایک آن کے لیے ان کو موت آتی ہے۔ اب آئیے، نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، اس پر صحابہ کا اور رسول اللہ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے شک، یہ حدیث آئے ستہ میں ہے، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ ہمارے اور آپ کے آقا بیان کریں، فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہے، یرزق، اور روزی دی جاتی ہے۔ یہ یرزق جو روزی ہے نا، روزی صرف کھانے کا نام نہیں ہے بلکہ ہر ضرورت کی چیز پر روزی کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی روزی کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ تو اللہ کا نبی، ہر نبی، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے۔ فنبی اللہ حی، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، اور ہر نبی کو ان کی ضرورت کی ہر چیز ان کی قبر میں پیش کی جاتی ہے۔ یہ کس کا عقیدہ؟ رسول اللہ کا عقیدہ، حضور نے حدیث میں واضح کر دیا۔ اب صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ الخصائص الکبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، دیکھو صحابی کا عقیدہ کیا ہے۔ سنیو، تم خوش نصیب ہو کہ تم نبی اور صحابہ کے عقیدے پر ہو، تمہارا عقیدہ نبی اور صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے۔ الخصائص الکبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق کے وصال کا، انتقال کا، رحلت کا وقت آیا تو صدیق نے صحابہ کو بلایا، اصحاب رسول کو جمع کیا اور کہنے لگے، دیکھو میرا انتقال ہو جائے نا تو مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، جنازے کی نماز پڑھنا، لیکن مجھے دفن مت کرنا بلکہ میرا جنازہ اٹھا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جانا، حضور کے حجرے کے باہر میرا جنازہ رکھ دینا، اور اللہ کے رسول سے عرض کرنا، یا رسول اللہ، جو ابو بکر ساری زندگی ساتھ رہا وہ قبر میں بھی آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہے، اگر حضور اجازت دے، اگر حضور اجازت دے۔ یہ کب کہہ رہے صدیق؟ انصاف کرو سنیو، اگر تمہارا ضمیر زندہ ہے، صدیق اکبر رسول اللہ کے وصال کے 2.5 سال کے بعد کہہ رہے ہیں، 2 سال 6 مہینے کے بعد صدیق کہہ رہے ہیں، اگر رسول اللہ اجازت دے تو
تو مجھے حضور کے قدموں میں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ دے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان بقیع میں دفن کرنا۔ یہ کس کا عقیدہ؟ نبی کہہ رہے فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہے، اور صدیق 2.5 سال کے بعد حضور کے پردہ فرمانے کے 2.5 سال کے بعد کہہ رہے ہیں حضور اگر میرے جنازے کو اندر لانے کی اجازت دے تو دفن کرنا ورنہ مت کرنا۔ ارے جس کو مرنے 2.5 سال ہو جائے اس کی ہڈیاں گل جاتی ہے، نشان باقی نہیں رہتا، لیکن صدیق بتا رہے ہیں نبی کو موت ایک آن کے لیے آتی ہے، اور پھر نبی قبر میں ایسا زندہ رہتا ہے کہ وہ کسی کو اجازت بھی دے سکتا ہے اور منع بھی کر سکتا ہے۔ یہ میں نے کتاب کا حوالہ دیا، امام سیوطی کو دونوں فرقے کے لوگ مانتے ہیں، لیکن کیا کریں جن کی بنیاد انگریزوں نے رکھی ہو، اگر وہ اپنے آقاؤں کی بات نہ کریں گے تو کس کی بات کریں گے؟ پھر کیا ہوا؟ اب سنو، کوئی یہ تانا دے سکتا ہے کہ صدیق کو موت سامنے دکھی، اوسان خطا ہو گئے، کچھ کا کچھ کہنے لگے۔ میں پوچھتا ہوں اللہ اکبر، اگر تم اتنے ظالم ہو تو ہمارا جواب بھی سن لو کہ صدیق کو موت دکھ رہی تھی، فاروق اعظم کو تو نہیں دکھ رہی تھی، عثمان غنی کو تو نہیں دکھ رہی تھی، مولا علی کو تو نہیں دکھ رہی تھی، سعد و سعید کو تو نہیں دکھ رہی تھی، ابو عبیدہ کو تو نہیں دکھ رہی تھی۔ سب نے سنا، اور سننے کے بعد صدیق کو کسی نے ٹوکا نہیں۔ یہ کیا شرک بکتے ہو؟ ارے نبی تو مر چکے ہیں، تم نے ہی تو آیتیں پڑھی تھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، کسی نے نہیں کہا، بلکہ صدیق کی وصیت کو سنا، اور سننے کے بعد پھر جب صدیق پردہ فرما گئے تو صدیق کا جنازہ اٹھا کر رسول اللہ کے حجرے کے باہر رکھ دیا۔ حجرے کا دروازہ بند تھا، حجرے کا دروازہ بند تھا، اور جس حجرے میں رسول اللہ کا مزار ہے وہ دروازہ بند تھا۔ جنازہ رکھنے کے بعد مولا علی نے کہا یا رسول اللہ، اللہ ابو بکر پہ رحم کرے، یہ ہمیشہ زندگی میں آپ کے ساتھ ساتھ رہا، اب یہ مزار میں بھی آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہے، اجازت ہو تو ہم اپنوں قدموں میں دفن کر دیں۔ پھر کیا ہوا؟ راوی بیان کرتے ہیں میرے نبی کے حجرے کا دروازہ بند تھا، دروازہ کھل گیا اور آواز آئی قبر انور سے محب کو محبوب سے ملا دیا جائے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ صحابہ کا، رسول اللہ کا عقیدہ کہ نبی زندہ ہے۔ اب ان سے پوچھو بھائیو، تمہیں تو بہت گلگلہ ہے نا، تمہیں بہت زیادہ تکبر ہے نا، ہم حق پر ہیں، تو بتاؤ صحابہ اور نبی پاک نے تو اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ نبی زندہ ہے، نبی زندہ ہے، تم کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو تقویۃ الایمان میں لکھا ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اور اس پر بھی کوئی حدیث نہیں لکھی، کوئی دلیل نہیں دی، معاذ اللہ۔ اب سنیوں سے پوچھو، سنیوں انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، لیکن نبی کا اور صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی زندہ ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تم بھی اپنا موقف واضح کرو۔ تو سنیوں کا امام اہل سنت 1450 سالہ تاریخ کی نمائندگی کرتے ہوئے کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور حیات النبی پر اگر گفتگو ہو تو یہ بھی ایک مستقل عنوان ہے۔ آپ کو پتا ہے حضرت مولانا عبد الرحمان جامی جب میرے آقا کے روضے پر آیا کرتے تھے، اور جب جانے کا وقت آتا تو حضور سے عرض کرتے یا رسول اللہ میں چلا جاؤں، میں جا سکتا ہوں، اجازت ہے؟ تو قبر انور سے آواز آتی بس سلامت روی و باز آئی، جاؤ، اس کے بعد پھر واپس آنا۔ آپ غور فرمائیں، اور آپ کو بتاؤں سید احمد قدیر رفاعی پہنچے اور عرض کہ یا رسول اللہ میں اپنی روح کو بھیجتا تھا، اور روح کو بھیجنے کے بعد میری روح سلام کرتی تھی، آج میں خود جسم کے ساتھ آیا ہوں، تو آقا میں آج سے مسافہ کرنا چاہتا ہوں۔ بیان کیا گیا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ احمد قدیر رفاعی کے لیے میرے رسول نے اپنا ہاتھ قبر انور سے باہر حضور کی حیات طیبہ کے ایک دو نہیں درجنوں واقعات، احادیث میں بہت سارے واقعات ہیں، اور فتوح شام اٹھا کر کے دیکھیں۔ امین الامہ ابو عبیدہ ابن جراح کہتے ہیں میں سو رہا تھا،
کہ میں نے دیکھا کہ اچانک کسی نے مجھے جگایا. جب میں جاگا تو میں نے دیکھا میرے سامنے اللہ کے رسول تھے. میں اٹھ کے کھڑا ہوا تو میں نے حضور کو عالم بیداری میں وعدے مثال دیکھا. میں نے کہ حضور آپ آقا فرماتے تمہیں پتا نہیں تم سو رہے ہو, خالد بن ولید جو ہے وہ جنگ میں پھنس رہا ہے, جا کر اس کی مدد کرو. ابو عبیدہ ابن جراح امین الامہ کہتے ہیں, صاحب فتوح شام لکھتے ہیں اللہ اکبر, وہ گئے اور جانے کے جب مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ جنگ کے اندر پھنس چکے تھے, ہمت ہار چکے تھے. جب ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا کہ گھبراؤ مت, ہم آ گئے, اللہ کی مدد آ گئی اور جنگ جیت لی گئی, تو خالد ابن ولید نے کہا اتنا لمبا فاصلہ 15 دن کا تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ میں پھنس گیا ہوں؟ تو ابو عبیدہ کہتے ہیں میں سو رہا تھا, حضور نے مجھے جگا کے کہا کہ وہ پھنس رہا ہے, جا کر کے اس کو بچاؤ. اب مجھے بتاؤ 15 دن پہلے نبی بتا رہے ہیں کہ وہ پھنس رہا ہے, اس کو جا کر کے بچاؤ. اس سے پتا چلا شام میں ابو خالد پھنسنے والے ہیں اور ابو عبیدہ سو رہے ہیں. حضور اپنے جسم اور روح کے ساتھ آ کر کے ان کو جگاتے ہیں. پتا چلا نبی زندہ بھی ہے اور غلام کے کیا حالات ہے اس کی خبر بھی رکھتے ہیں. یہ صحابہ کا بتاؤ, صحابہ اور نبی کے عقیدے پہ کون ہے اس عقیدے کے معاملے میں؟ نبی زندہ اس عقیدے پہ کون ہے؟ اہل سنت ہے. تو بتائیں کہ وہ جہنمی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اسی طرح بہت سے عقائد ہیں, حاضر و ناظر کا مسئلہ لے لیں اور دیگر باتیں, لیکن اب میں اس پر نہیں جاؤں گا. اب آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آپ سوچتے ہوں گے چلو ٹھیک ہے, انہوں نے یہ جو لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے, نبی کا علم پاگلوں کی طرح, جانوروں کی طرح, بچوں کی طرح. اتنا ہی نہیں, مسلمانوں یہاں تک لکھا کہ نبی کے ماں باپ مشرک تھے, نبی کے ماں باپ کو کافر لکھا. اٹھا کر کے دیکھو فتاوی رشیدیہ, فتاوی رشیدیہ میں لکھا مولوی رشید نے کہ نبی کے ماں باپ کافر تھے. غیر مقلدین نے بھی لکھا نبی کے ماں باپ کافر تھے. آپ کو بتاؤں اس سے کیا ہوا؟ جب ہم انہیں کافر کہتے ہیں آپ ان کی وکالت کرتے ہو سنی ہو کر. شرم آنی چاہیے سنیوں کہ انہیں کافر کیوں کہتے ہیں. انہیں کافر کہو تو انہیں تکلیف ہوتی ہے, اور آپ کو بھی رشتہ داری کی بنیاد پر. جس نے نبی کے ماں باپ کو کافر لکھا, نبی کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ کیا نبی کے ماں باپ کافر ہیں؟ معاذ اللہ. آپ کو بتاؤں, اٹھا کر کے تفاسیر پڑھ لیں آپ. حضرت ابن عباس سے لے کر صاحب ضیاء القرآن تک کے جناب یونس علیہ السلام کی جو سورت نازل ہے سورہ یونس کی تفسیر میں ہے کہ جب جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے. توجہ فرمائیں, دلیل پیش کر رہا ہوں تفسیر سے, آج کل کی نہیں, 1450 سالہ تفسیر پیش کر رہا ہوں. ہر تفسیر میں ہے جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جاؤ اور دریا میں اعلان کر دو کہ جس مچھلی کے پیٹ میں یونس ہے وہ مچھلی مادہ ہے. جب تک کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں رہیں گے کوئی بھی نر مچھلی اس کے قریب نہیں جائے گی. یہ یونس کی بے ادبی ہے. اور پھر اعلان کر دیا گیا سید الانبیاء کی زبان سے کہ جس کے پیٹ میں یونس علیہ السلام گئے تھے وہ مچھلی اللہ جنت میں داخل فرمائے گا. اب مجھے بتاؤ, ارے یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے تو اللہ اس مچھلی کو جنتی بنا رہا ہے, اور جس آمنہ کے پیٹ میں نبی 9 مہینے تک رہے ہو وہ جہنم میں کیسے جائے گی, وہ جہنمی کیسے ہوگی؟ انہوں نے مشرکہ لکھ کر نبی کی ماں کو جہنمی لکھا, کافرہ لکھا. آپ کو پتا ہے سعودی حکومت نے انہی فتووں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نبی کی ماں جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کے مزار پہ بلڈوزر چلا دیا اور وہاں کچرا پھینکا. سنیو, جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو, جس نبی کی شفاعت تمہیں چاہیے, ہمیں چاہیے, تمہیں پتا ہے اس نبی کی ماں کی قبر کو بلڈوزر انہی فتووں کی بنیاد پر چلایا گیا. وہاں کچرا پھینکا جا رہا ہے. نبی کی ماں کو جہنمیہ مشرکہ لکھنے والے مولوی کہاں ہے؟ اور ہر قبر
ہر قبر کا معاملہ جدا جدا ہے. کسی قبر کو مولوی نے بنایا, کسی کو مفتی نے بنایا, کسی کو شیخ الحدیث نے بنایا, کسی کو صحابی نے بنایا, کسی کو ولی نے بنایا. آمنہ خاتون کی قبر وہ قبر ہے جس کو 6 سال کے میرے اور آپ کے پیغمبر نے اپنے ننھے معصوم ہاتھوں سے بنایا تھا. میرے رسول نے جس قبر کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا, ارے کلمہ پڑھنے والوں اتنا تو شرم کرتے کہ جس قبر کو رسول نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اس کو تم توڑ رہے ہو, اس کو تم شہید کر رہے ہو. نبی کوئی کام غلط نہیں کرتے. نبی پاک کی نزول وحی سے پہلے کی 40 سال کی زندگی ایک سیکنڈ بھی قرآن سے ہٹ کر کے آپ کو نہیں ملے گا. تم بات صحابہ کی کرتے ہو, صحابہ کے مسلک میں ہم ہیں. ارے مسجد کے دروازے, مسجد کے راستے پر جہاں سے نمازی گزرتے تھے وہاں حضرت عباس کا پرنالہ لگا ہوا تھا. دور فاروقی میں فاروق اعظم نے کہا کہ اس راستے سے لوگ گزرتے ہیں, تمہارے پرنالے کا پانی نمازیوں پہ پڑتا ہے. اپنے ہاتھ سے ہٹا لیا. حضرت عباس آئے, کہا میرا پرنالہ کس نے ہٹایا؟ تو حضرت عمر نے کہا میں نے ہٹایا. اس سے مسلمانوں کو نقصان ہے, لوگوں پہ پانی گرتا ہے. تو حضرت عباس نے کہا تمہیں ہٹانا تھا ہٹا لیا, کوئی بات نہیں, لیکن میرا ایک جملہ سن لو, یہ بھی حدیث بخاری میں ہے. حضرت عمر نے کہا کیا بات ہے؟ عباس کہتے ہیں ابن عبد المطلب, سنو عمر, جس پرنالے کو تم نے ہٹایا ہے وہ پرنالہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا, میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو تھے, اپنے ہاتھوں سے پھر وہ پرنالہ لگا کر فاروق اعظم کہتے ہیں چاہے جو ہو جائے, جو چیز میرے نبی نے لگائی ہے میں اس کو نکال نہیں سکتا, اس کو ہٹا نہیں سکتا. یہ صحابہ کا مسلک ہے. کم سے کم یہ تو سوچا ہوتا کہ نبی نے اپنی ماں کی قبر اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. اور آپ کو پتا ہے یہ کیوں ہوا تھا؟ ایک بات اور عرض کر دوں, یہ کہتے ہیں مزار پہ جانا شرک ہے, مزارات پہ جانا بدعت ہے, وہ تو مٹی کا ڈھیر ہے. ارے جتنے پیسے تم مزار کے سفر میں خرچ کرتے ہو اس نے کسی بیوہ کو دے دو, اس نے کسی یتیم کو دے دو. ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, جب مزار کی بات آتی ہے سفر کی تو تب تمہیں بیوہ یاد آتی ہے, جب تمہیں یتیم یاد آتے ہیں. ارے جماعت کی جلد پھرت پر جتنے تم پیسے خرچ کرتے ہو وہ بیواؤں کو کیوں نہیں دیتے؟ اپنے مدرسے کے سالانہ جلسے پر جتنے روپے تم خرچ کرتے ہو وہ بیواؤں کو کیوں نہیں دیتے؟ تم ہمارے مزارات پر جانے کے بیواؤں کو یاد کرتے ہو. سن لو, مزار کے لیے سفر کرنا کسی مولوی کی بدعت نہیں, یہ میرے نبی کی سنت ہے. اٹھا کے دیکھو تاریخ, سیرت اٹھا کے پڑھو, تمہیں کیا خبر ہے رسول اللہ نے سب سے پہلا سفر حج کے لیے نہیں کیا. تاریخ گواہ ہے, مجھ سے حوالہ لے جائیں, نبی نے پہلا سفر حج کے لیے نہیں کیا, جہاد کے لیے نہیں کیا, کسی اور کام کے لیے نہیں کیا. نبی نے 6 سال کی عمر میں سب سے پہلا سفر مزار کی زیارت کے لیے کیا ہے, مزار پہ حاضری کے لیے کیا ہے. کیا تمہیں پتا نہیں جب میرے نبی کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آمنہ خاتون نے میرے ننھے سے پیغمبر سے کہا بیٹے محمد جب تم میرے شکم میں تھے تمہارے بابا کا انتقال ہو گیا, چلو تم نے اپنے باپ کو تو نہیں دیکھا, میں ان کی قبر کی زیارت کرانے کے لیے تمہیں لے کر جاتی ہوں. کم از کم باپ کو نہیں دیکھا, قبر کو تو دیکھ لو. اور قبر کی زیارت کے لیے نبی مکے سے مدینہ منورہ جاتے ہیں. مدینہ شریف میں جناب عبداللہ کا مزار تھا. نادانو, تم قبر پر سفر کو حرام کہتے ہو. میرے نبی کا پہلا سفر ایک ولی کی مزار کی زیارت کے لیے تھا. حضرت عبداللہ ولی ہے, نبی نہیں ہے. ان کے مزار کی زیارت کے لیے نبی جا رہے ہیں, اپنی امی کے ساتھ جا رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے جب مزار پر پہنچے دونوں ماں بیٹے, تیسری عورت ام ایمن تھی. جب آمنہ خاتون نے کبھی قبر کو دیکھا کبھی بیٹے کے چہرے کو دیکھا, اتنا صدمہ ہوا کہ بیمار پڑ گئی. واپس ہوئی, راستے میں صدمے کی تاب نہ لا سکی. مقام ابا پر طبیعت زیادہ خراب ہوئی, زیادہ طبیعت میں جب وہ باہر آیا تو میرے رسول نے خود کہا, تاریخ اٹھا کر دیکھیں جس نبی کی ماں کو تم مشرکہ اور کافرہ لکھ رہے ہو اس رسول نے خود بیان کیا ہے کہ میری ماں نے مجھے میرا چہرہ دیکھ کر کچھ شعر پڑھے تھے. ایک شعر اس میں سے یہ بھی آج کی تاریخ میں اشعار موجود ہے. یہ شعر کہا تھا رسول اللہ کی ماں نے کہ میرا بیٹا
کوئی معمولی بیٹا نہیں ہے، ان قریب پوری دنیا میرے بیٹے کے قدموں میں آ جائے گی۔ یہ جناب آمنہ کری، اور پھر بیٹے کو دیکھتے دیکھتے وصال ہو گیا ہے۔ 6 سال کے پیغمبر نے ام ایمن کی مدد سے اپنی ماں کی قبر کھودی ہے اور اپنی ماں کو سپرد لحد کیا ہے اور اپنی ماں کی قبر اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو کہ جو نبی ہماری ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت سمیٹ کر رکھتے یہ کہہ کر الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تمہارے دل میں اتنی بھی وسعت نہیں کہ تم نبی کے ماں باپ کو جنتی مان سکو۔ انہیں مشرک کہنے والے، کافر کہنے والوں کے پیچھے تم نمازیں پڑھنے جا رہے ہو، رشتہ داریاں کرنے جا رہے ہو، ان کے ساتھ بیٹھ کے ہنسی مذاق کرتے ہو۔ سن لو، دنیا میں جو چاہے تم کر لو، قیامت کے دن ہر ایک کو نبی کی شفاعت کی ضرورت ہوگی۔ اگر تم یہ سوچتے ہو نا کہ میں نمازی ہوں بغیر شفاعت کے بخش دیا جاؤں گا، تو سن لو، ارے نبیوں کو بھی میرے نبی کی احتیاج ہوگی۔ آقا خود کہتے ہیں قیامت کے دن ابراہیم خلیل اللہ کو بھی میری حاجت اور ضرورت ہوگی۔ ارے ابراہیم صرف نمازی نہیں، کعبے کے بانی ہے، بانی کعبے کے بانی کو میرے نبی کی ضرورت ہے۔ نبیوں کے باپ کو ابراہیم ابو الانبیاء ہے، نبیوں کے باپ کو میرے نبی کی حاجت ہے۔ اسی لیے تو امام کہتے ہیں نا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ جب نبی کو میرے نبی کی حاجت ہے، نبیوں کے باپ کو میرے نبی کی حاجت ہے۔ تم نے مسجدیں بنائی ہوگی، ابراہیم نے کعبہ بنایا ہے۔ تم نمازی ہوں گے، وہ نمازیوں کے باپ ہیں، وہ دین حنیف کو لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، بنی اسرائیل کے سارے نبی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، خود ہمارے نبی بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کو بھی میرے نبی کی ضرورت ہوگی۔ ارے جب ان کو ضرورت ہوگی ہمیں کیوں نہیں ہوگی؟ تم جاؤ گے، ہم جائیں گے، شفاعت کی حضور شفاعت کریں۔ اگر آقا یہ کہتے کہ جو میری ماں کو کافر اور مشرک کہتے تھے تم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، تم ان کے ساتھ رشتہ داریاں کرتے تھے، آپ اس کو مولوی کا جھگڑا سمجھتے؟ بتاؤ، جو نبی کی ماں کو کافر اور مشرک لکھے وہ اس قابل ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی امامت قبول کی جائے؟ سنو، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکنے والے امام کے لیے حکم جاری کیا تھا کہ جس مولوی نے، جس امام نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ ارے جو کعبے کا ادب نہ کرے، رسول اللہ نے کہا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ جو نبی کے ماں باپ کو کافر و مشرک لکھے، فتاوی رشیدیہ آج بھی چھپتی ہے، آپ کہیں گے ہم فتاوی رشیدیہ آپ کو بتا سکتے ہیں، اس میں حضور کے ماں باپ کو، والدین کریمین کو کافر لکھا گیا، مشرک لکھا گیا۔ اب آپ کہیں گے یہ مولویوں کا اختلاف؟ بتاؤ، یہ مولویوں کا اختلاف ہے؟ نبی کے ماں باپ کو کافر کہا جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں مولویوں کا اختلاف؟ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ میں نے اپنی ماں کی قبر پہ جانے کی اجازت طلب کی، اللہ نے مجھے اجازت دی، میں ماں کی قبر پہ گیا تو میری ماں، میرے باپ کو میرے لیے قبر سے نکالا گیا اور انہوں نے میرا کلمہ پڑھا اور پھر وہ اپنی اپنی قبروں کے اندر چلے گئے۔ وہ تو توحید پر انتقال کیے تھے، یہ کلمہ کیوں پڑھا؟ امت محمدیہ میں داخل ہونے کے لیے کلمہ پڑھا، ورنہ وہ تو وحید تھے، وہ توحید پر دنیا سے گئے تھے، اعلان نبوت سے قبل گئے تھے تو توحید پر دنیا سے گئے تھے، لیکن کلمہ اس لیے پڑھایا تاکہ امت محمدیہ میں داخل ہو جائیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ان سے یہ اختلاف ہے۔ اب بات اتنی اختلافات پیدا کیوں ہوئے؟ یہ اب اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، یہ اختلافات پیدا کیوں ہوئے؟ تو بات یہ ہوئی کہ ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ شاہ جہاں کے دور سے ہندوستان کی سرزمین پر جو ہے وہ انگریزوں نے اپنے پیروں کو جمانے کی کوشش کی اور اتفاق سے یہ کالی کٹ سے ہی انہوں نے شروعات کی۔ پہلے وہ تاجر بن کر آئے، پہلے وہ تجارت کے بہانے آئے،
دیداور بادشاہ نے ان کو ٹکنے نہیں دیا، اورنگزیب نے ان کے بعد ان کو پنپنے نہیں دیا، لیکن جب ہندوستان کی سرزمین پر بادشاہوں کے اندر رستہ کشی شروع ہوئی، مطلق اعلانیت کا جو ہے وہ بھوت چڑھا اور پھر لوگ لڑنے لگے آپس میں، تو ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ آپ کو پتا ہے اللہ اکبر، جب تک انگریزوں کا قبضہ ہندوستان پر نہیں تھا، کلکتہ کا ایک ایک تاجر اتنا مالدار تھا، مسلم تاجر، کہ ایک مسلمان تاجر کے پاس جتنی دولت ہوتی تھی اتنی دولت برطانیہ کے شاہی خزانے میں بھی نہیں ہوتی تھی، اتنا مالدار تھا مسلمان۔ ہندوستان جو سونے کی چڑیا تھا وہ صرف مسلمانوں کی وجہ سے تھا، لیکن اس دور کا مسلمان مزارات میں حاضری دینے والا تھا۔ ارے اکبر جیسا بگڑا ہوا بادشاہ آگرہ سے پیدل چل کر اجمیر شریف آیا کرتا تھا، پیدل چل کر آتا تھا۔ اورنگزیب جیسا بادشاہ قلعے فتح نہیں ہوتے تھے تو ولیوں کے آستانوں پر جاتا تھا، ولیوں کی چوکھٹ پر جاتا تھا۔ ٹیپو سلطان نے اپنی تلوار پر یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ کا وظیفہ لکھ رکھا تھا۔ بادشاہوں کا عالم یہ تھا۔ آج کل یہ تقریریں کرتے ہمیں قوم کو اٹھانا ہے، ہمیں قوم کو بلند کرنا ہے۔ نادانو، ایجوکیشن سے قوم بلند نہیں ہوگی، صرف مال سے قوم بلند نہیں ہوگی۔ نبی کے وفادار بن جاؤ، دنیا تمہاری وفادار بن جائے گی، تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ تم نے نبی کو اپنی طرح لکھا، نبی کو مر کر مٹی میں مل جانے والا لکھا، نبی کے علم کو پاگلوں کی طرح لکھا۔ یہ گستاخیوں کی تم نے، یہ توہین کی تم نے، ظالموں تم نے امت کو لڑا دیا۔ تو انگریز جب آئے انہوں نے قبضہ کیا، اور پھر انگریزوں کا ظلم اتنا بڑھا ہے کہ اللہ اکبر، سور کو ذبح کر کے اس کے خون کو لیپ دیتے تھے اور مسلمانوں سے چٹوا کر زبان سے صاف کرواتے تھے۔ اس وقت اللہ فضل خیر آبادی جو سلسلہ چشتیہ کے شیخ طریقت تھے، انہوں نے دلی کی جامع مسجد سے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، جہاد کا فتویٰ دیا، اور پورے ہندوستان میں انقلاب کی آواز بلند کی۔ یہ فرقہ کب سے پیدا ہوا وہ تاریخ پیش کر رہا ہوں۔ فرقہ کب سے پیدا ہوا؟ ہندوستان میں غریب نواز ہو یا مالک دینار ہو یا اصحاب رسول ہو، وہ ایک مسلک لے کر آئے تھے جس کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اکبر کے زمانے میں شیعہ آ گئے تو دو فرقے ہو گئے۔ شیعوں کا وجود اکبر سے پہلے نہیں تھا، اکبر کی شے پر ایران کے شیعہ آئے تو شیعہ سنی ہو گئے، لیکن بس یہ دو فرقے تھے۔ 1857 تک دو ہی فرقے تھے۔ پھر یہ ہوا انگریزوں کے خلاف جب جہاد کا فتویٰ فضل خیر آبادی نے دیا اور علماء اہل سنت نے تائید کی ہے، تو پھر انقلاب کی آواز اٹھی ہے۔ اور جب انقلاب کی آواز اٹھی ہے تو آپ کو پتا ہے 1857 میں انگریزوں کے قدم اکھڑ گئے تھے، انگریزوں کے قدم اکھڑے، لیکن پھر انگریزوں نے چاہا کہ ہنود سے اور مسلمانوں سے کچھ افراد کو خریدا جائے۔ دلی سے لے کر لاہور تک ہر درخت پر علماء کو لٹکایا گیا سولی پر، بلکہ اس زمانے کے جو علماء تھے سب سنی تھے جنہوں نے انقلاب کی آواز بلند کی تھی۔ حضرت کافی مراد آبادی یہ بھی مجاہد آزادی ہیں، انقلاب کی آواز انہوں نے بلند کی ہے۔ اس زمانے کے علماء کا عشق رسول یہ تھا، جب کافی مراد آبادی کو مراد آباد کی جیل کے اندر پھانسی دی جانے والی تھی تو انگریزوں نے پوچھا تھا کافی تمہاری آخری خواہش کیا ہے، بیان کرو۔ تو کافی مراد آبادی نے کہا تھا میری آخری تمنا یہ ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے میں اپنے نبی کی نعت لکھ کر کے جاؤں گا، قلم دے دو نعت لکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت کافی نے ایک نعت لکھی تھی، وہ نعت آج بھی پڑھو تو رکت تاری ہوتی ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اتنس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باپ میں ہیں، کوئی چمکا کے جہاں بلبلیں اڑ جائے گی، سنا چمن رہ جائے گا۔ اور عقیدے کا مکتے کا یہ کہتے ہیں، عقیدے کا شعر مکتے میں یوں کہتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ کافی نے دنیا سے جاتے جاتے ایک نعت لکھی تھی، یہ علماء اہل سنت تھے جنہوں نے انقلاب کی آواز بلند کی، لیکن جب دلی سے لاہور تک علماء کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، بڑے بڑے علماء کو، فضل حق کو
انڈمان بھیج کر کالے پانی کی سزا دی گئی، بیل گاڑی کے چکے سے فضل حق کو باندھ دیا گیا، اور جب وہ چکا چلتا فضل حق کی ہڈیاں ٹوٹتی تو فضل حق کہتے اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ یہ فضل حق تھے، وہ علماء اہل سنت تھے جنہوں نے انقلاب کی آواز بلند کی۔ پھر انگریزوں نے اس وقت پلان تیار کیا، کچھ مولویوں کو خریدنا چاہیے۔ ایک کیرلا کے بھولے مسلمانوں، اگر تم صرف تبلیغی جماعت کے نماز کے معاملے کو دیکھ کر ان کے پیچھے گئے ہو تو میں ان کی حقیقت پیش کر رہا ہوں، غور سے سنو۔ یہ نماز کے دائی نہیں ہے، نماز کے نعرے کے پیچھے کتنے گھنونے ان کے کیریکٹر ہیں۔ ان کی کتاب دے رہا ہوں آپ کو، اور وہ کتاب میں اپنے موبائل میں لایا ہوں، وہ آپ دیکھ بھی سکتے، دکھا سکتے ہیں آپ کو۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جیسے شیعہ اہل بیت کا نعرہ لگا کر صحابہ کے دشمن ہے، ویسے تبلیغی جماعت نماز کا نعرہ لگا کر رسول اللہ کے گستاخ تھے۔ تم لڑ رہے ہو ان کے لیے، رشتے داریوں میں پھوٹ پیدا کر دی تم نے، آپس میں لڑ رہے ہو ان کے لیے۔ ارے ان کا چہرہ دیکھو، انگریزوں نے ان کو خریدا۔ کتاب کا نام ہے مکالمت الصدرین۔ مکالمت الصدرین میں لکھا ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی کو انگریز ہر مہینے اس زمانے میں 600 روپے تنخواہ دیتی تھی۔ انگریز گورنمنٹ 600، ارے جو انگریز کافی کو شہید کر رہا ہے، جو انگریز فضل حق کو انڈمان بھیج رہا ہے، آخر اشرف علی میں کون سا سونے چاندی کا زیور لٹک رہا تھا کہ اس کو 600 روپے مہینے دے رہے تھے؟ اتنی تنخواہ، بھاری بھاری تنخواہ۔ مکالمت الصدرین ان کی کتاب، ان کے گھر کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ 600 روپے ان کو دیتے تھے۔ کیوں دیتے تھے؟ نبی کی گستاخی لکھوانے کے لیے، نبی کی توہین لکھوانے کے لیے۔ اگر حنفیت کے نام پر تم تبلیغی جماعت سے جڑے ہو، کیوں رشتہ داریوں میں دراڑ پیدا کر رہے ہو؟ چھوڑو تبلیغی جماعت کو۔ ارے جو 600 روپیہ لکھ کر نبی کو گالی، 600 روپیہ لے کر نبی کو گالی دے، ان کے پیچھے جا رہے ہو۔ نماز کا اہل سنت میں نہیں ہے، سنیوں سے بڑھ کر کوئی نمازی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہے کوئی نمازی کسی جماعت میں؟ میرے غوث جیسا نمازی جس نے 40 سال تک عشاء کی وضو میں فجر کی نماز پڑھی۔ ارے تم 1450 سالہ مسلک چھوڑ کر 1450 سالہ مسلک چھوڑ کر 200 سال پرانا مسلک قبول کر رہے ہو، جن کو انگریزوں نے بنایا، انگریزوں نے پیدا کیا۔ کیوں تنخواہ لی ہے انہوں نے؟ اتنا ہی نہیں، اس کے بعد تمہیں بتاؤں، مولوی اسماعیل دہلوی جو غیر مقلدین سلفی اور دیوبندیوں کے متفق علیہ پیشوا ہے، اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے کہ انگریزی حکومت اللہ کا سایہ ہے ہم پر، اور انگریزوں سے جنگ کرنا اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ ہے حقیقت۔ اٹھا کے دیکھو تحریک بالا کوٹ، تاریخ تحریک بالا کوٹ اٹھا کر کے دیکھو، اس کو ندویوں نے لکھا ہے، لیکن وہ یہ لکھنے سے آخرکار ان کے قلم سے نکل ہی گیا۔ اور تمہیں پتا ہے جب علماء اہل سنت انگریزوں کے خلاف فتویٰ دے رہے تھے تو اسماعیل دہلوی اس وقت سرحدی پٹھانوں سے جنگ کرنے نکلا تھا، اور سرحدی پٹھانوں سے اس نے لڑائی کی یہ کہہ کر کہ جو یا رسول اللہ کے وہ مشرک ہے، مشرک، اس لیے ان سے جنگ کی جائے۔ سید احمد رائے بریلوی کو لے کر کے اس نے جو ہے ان سرحدی پٹھان جو سنی تھے ان سے جنگ کی، لیکن ان سرحدی پٹھانوں نے ان کو وہ مزہ چکھایا، قتل کر کے ٹکے بوٹی اڑا دیے، اور یہ کہتے ہیں وہ مجاہد آزادی تھے۔ ارے جو سنی سرحدی پٹھانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا وہ جو نجدیہ نے جسے دیا ہے لقب شہید و ذبیح کا، وہ قتیل لیلہ نجد تھا، وہ ذبیح تیغ خیال ہے، انہوں نے فرمایا ہے۔ تو وہ شخص معاذ اللہ جس نے یہاں تک کے لکھا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور تبلیغی جماعت کے مولوی خلیل احمد امبیشوی نے لکھا، دل کے کانوں سے سنو، کتاب کا نام براہین قاطعہ ہے۔ براہین قاطعہ میں تبلیغی جماعت کے پیر نے لکھا کہ نبی سے بڑا عالم، دل کے کانوں سے سنو اگر نبی کا کلمہ پڑھتے ہو تو، براہین قاطعہ میں لکھا کہ نبی سے بڑا عالم شیطان ہے، شیطان۔ کوئی ہندو بھی یہ کہنے کی جرات نہیں کرے گا
نبی سے بڑا علم شیطان کو لکھا کہ جتنا علم نبی کو ہے اس سے زیادہ علم شیطان اور ملک الموت کو ہے. آپ مجھے بتاؤ مسلمانوں، تمہارا خون کھولتا کیوں نہیں؟ ایمان تم نے کہاں چھپا دیا؟ ایمان کہاں گیا؟ آپ کہتے ہو سنی علماء اتنا جذبات میں کیوں آتے ہیں، اتنے کٹر کیوں ہے، اتنے غصے میں کیوں ہے؟ ہمارے دلوں کا ایمان ہمیں بے چین کرتا ہے. ہم باپ کے گستاخ کو تو معاف کر سکتے ہیں، ماں کے گستاخ کو تو معاف کر سکتے ہیں. ارے جس نے شیطان کو میرے نبی پر فضیلت دی یہ کہہ کر کہ نبی سے بڑا عالم شیطان ہے، برائی نے کاٹیا اٹھا کر دیکھو وہ کیسا مسلمان ہے. اس کی داڑھی پر جاؤ گے، اس کی ٹوپی پر جاؤ گے، آپس میں لڑو گے، جماعت میں پھوٹ پیدا کرو گے. اگر تمہیں اس پر بھی اطمینان نہیں ہوتا، یہ تو تبلیغی جماعت کی داستان تھی جو چھوٹی سی میں نے پیش کی آپ کے سامنے. اور اللہ اکبر، یہ بھی حیرت انگیز بات ہے. تصویر کا دوسرا رخ بھی بتا دوں، اگر پڑھنا ہے تو علامہ ارشد القادری کا زلزلہ پڑھ لو، آپ کو خطیب مشرق کی خون کے آنسو پڑھ لو، زیر و زبر پڑھ لو، آپ کو پتا چلے گا. ایک بات میں اپنی قوم کو سنجیدگی سے بتاتا ہوں، جو دیوبندی نبی کو مردہ مان رہا ہے، تقویت الایمان میں مر کے مٹی میں مل جانے والا مان رہا ہے. اگر دیوبندی یہ کہنا کہ تقویت الایمان ہماری کتاب نہیں ہے تو ان کو کہنا فتاوی رشیدیہ میں مولوی رشید احمد گنگوہی نے لکھا کہ تقویت الایمان کو گھر میں رکھنا عین ایمان ہے، ایمان کا عین تقاضا ہے گھر میں رکھنا. یہ دونوں مسلک کی کتاب ہے، غیر مقلدین اور دیوبندی دونوں نے اس کو اپنی کتاب مانا ہے. تو جو نبی کو مر کے مٹی میں مل جانے والا مان رہا ہے، اب اسی مسلک کی دوسری کتاب اٹھا کر کے دیکھیں، اشرف السوانے، نبی مر گئے مٹی میں مل گئی یہ عقیدہ. اور اپنے دادا کے بارے میں اشرف علی صاحب کا عقیدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میرے دادا شہید ہو گئے تھے اور شہادت کے بعد میری دادی کو روزانہ رات میں مٹھائی لا کر دیتے تھے. اشرف السوانے، آپ غور تو کریں، حیرت کی بات ہے. نبی مر کے مٹی میں مل جائے کچھ نہ دے، نبی سے مانگنا شرک. اور ان کے دادا مٹھائی ان کی دادی کو لا کر دے اور کہنے لگے، بڑی دلچسپ بات ہے کہ اگر تم یہ راز کسی کو نہیں بتاؤ گی نا تو میں روزانہ مٹھائی لا کر دوں گا. لیکن اشرف علی صاحب کی دادی نے وہ راز فاش کر دیا کہ بھئی لوگ روزانہ بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے کہ بیوہ کے بچے مٹھائی کیوں کھاتے ہیں تو غلط گمان کریں گے، تو راز فاش کر دیا. سو اس دن سے مٹھائی آنا بند ہو گئی. یعنی دادا کو علم غیب بھی تھا کہ میری بیوی نے میرا پول کھول دیا ہے تو مٹھائی دینا بند کر دیا. آپ غور تو فرمائیں، یہ حال ہے ان کا. اس کے بعد اربعہ ثلاثہ اٹھا کر دیکھیں، اربعہ ثلاثہ میں مولوی یعقوب ان کے بارے میں لکھا گیا، دیوبندی مکتب فکر کے مولوی یعقوب ہے. ان کا انتقال ہوا تو ان کی موت کے بعد پورے شہر کے اندر بخار کی وبا پھیل گئی. تو لوگ مولوی یعقوب کی مٹی قبر کے اٹھا کے لے جاتے تھے اور اس کو گھول کے پیتے تھے تو شفا ہوتی تھی. یہ اربعہ ثلاثہ ان کے گھر کی کتاب ہے. نبی کوئی شفا نہیں دے سکتے اور ان کا مولوی دیکھو اس کی قبر کی مٹی سے لوگوں کو شفا ہو رہی ہے. پھر کیا ہوا؟ لوگ مٹی اٹھا لے گئے تو بیٹے نے دوبارہ لا کے ڈال دی، پھر لے گئے پھر لا کے ڈال دی، بار بار یہ ہوا. تو ایک دن ان کے بیٹے کو غصہ آ گیا، مولوی یعقوب کے بیٹے کو غصے میں آئے، قبر کے پاس کھڑے ہو کے کہتے لو صاحب آپ کی تو کرامت ہوئی اور ہمارے لیے مصیبت ہو گئی. یہ بار بار مٹی لا کر کے ڈالتے ہیں، لوگوں کو شفا ہوتی ہے. اب کی مرتبہ اگر شفا ہوئی تو ہم مٹی لا کر نہیں ڈالیں گے، اسی طرح پڑے رہیو، لوگ تم کو کچل کر کے جائیں گے. اور جس دن سے بیٹے نے دھمکی دی اس دن سے لوگوں کو شفا ملنا بند ہو گئی. نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی شفا نہیں دے سکتے اور مولوی دے سکتا ہے. اسی لیے تو اگر خدا کی مرضی سے شفا مل رہی تھی تو بیٹے کی دھمکی سے بند کیوں ہوئی؟ بیٹے کی دھمکی سے بند کیوں ہوئی؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ مؤثر حقیقی اللہ ہے. لیکن تم نے بتاؤ جب بیٹے نے دھمکی دی تو بند ہو گئی اور پھر نبی مر کر مٹی میں مل گئے. غلاموں کا سلام نہیں سن سکتے، غلاموں کی آواز نہیں سن سکتے اور تمہارے بیٹے کی دھمکی تمہارا مولوی سن سکتا ہے اور شفا کو بند کر سکتا ہے. یہ کیا طوفان بدتمیزی ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ تو دیوبندیوں کی چند باتیں تھی. ایسی بہت سی باتیں ہیں کہ اپنے مولوی کے بارے میں زندگی بھی مانی، شفا دینے والا بھی مانا، علم غیب بھی مانا، سب مانا. نبی کے بارے میں دل چھوٹا کیا، کچھ نہیں مانا. اور یہ غیر مقلدین ہیں، یہ غیر مقلدین
بہت زیادہ توحید کی بات کرتے ہیں، یہ بھی گستاخ ہیں۔ ان کی کتابوں کے کچھ تراشے میں نے لائے ہیں۔ ان کی کتاب ہے ہدیۃ المہدی۔ ہدیۃ المہدی میں غیر مقلدوں کے مولوی لکھتے ہیں، یہ نواب وحید الزماں حیدرآبادی ہیں، کہ جیسے ہمارے ہاتھ ہے ویسے اللہ کے ہاتھ ہے، جیسے ہماری آنکھی ہے ویسے اللہ کی آنکھی ہے۔ اللہ کی شان میں گستاخی۔ ارے جس کے ہاتھ ہوں گے اس کا سینہ بھی ماننا پڑے گا نا، جس کا سینہ مانو گے اس کا پیٹ بھی ماننا پڑے گا نا، جس کا پیٹ مانو گے اس کے پیر بھی ماننے پڑیں گے نا۔ اور ابن تیمیہ جو غیر مقلدین کا پیشوا ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جیسے میں اپنی کرسی پر بیٹھتا ہوں ویسے اللہ اپنی کرسی پہ بیٹھتا ہے، اور اللہ کے وزن سے اس کی کرسی چر چر کرتی ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں انہوں نے لکھا۔ اس کے بعد مسلمانوں مجھے حیرت ہوتی ہے، غیر مقلدین ہمارے نوجوانوں کو بہکاتے ہیں، شافعی، حنبلی، حنفی، مالکی، یہ سب الگ الگ فرقے ہیں، تو چاروں میں کون جنتی ہے؟ نادان یہ فرقے نہیں ہے، یہ مسلک ہے۔ ان چاروں فرقوں کا ایک ہی، چاروں مسلکوں کا ایک ہی فرقہ ہے جس کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ ہم مسائل میں الگ ہیں، عقیدے میں ایک ہے۔ جو حنفیوں کا عقیدہ ہے وہی شافعی سنیوں کا عقیدہ بھی ہے، وہی حنبلی سنیوں کا عقیدہ بھی ہے، وہی مالکی سنیوں کا عقیدہ بھی ہے۔ چاروں ایک ہی مسلک ہے۔ فروعی مسلک کے اختلاف کو کوئی اختلاف نہیں کہتے، ہم سب ایک ہیں۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ناف کے نیچے ہاتھ باندھے یا اوپر ہاتھ باندھے، اس کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ غیر مقلدوں سے ہمارا اختلاف عقیدے کا اختلاف ہے، تقلید کا اختلاف ہے، اور ورنہ شافعی حنبلی سب حق پر ہے۔ تو یہ کہتے ہیں جب سب چاروں الگ الگ ہے، ایک نیچے ہاتھ باندھ رہا ہے، ایک اوپر باندھ رہا ہے، ایک آمین زور سے کہہ رہا ہے، دھیرے سے کہہ رہا ہے، ارے الگ الگ مسائل بیان کرنے کے بعد جو چاروں حق پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اب سن لو میرا جواب، میرے بزرگوں کی نالین کے صدقے، جوتیاں سیدھی کرنے کے صدقے جواب دیتا ہوں۔ مسئلے الگ الگ ہوں اور عقیدہ ایک ہو تو دونوں جنتی ہو سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ سنیے، آدم علیہ السلام کی شریعت میں مسئلہ یہ تھا کہ ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد دونوں کا نکاح جائز تھا، ہے نا؟ یہی مسئلہ یہی تو تھا اس زمانے میں کہ کل کا بیٹا بیٹی جو پیدا ہوتے تھے اور بعد کا بیٹا بیٹی، تو جو کل بیٹا بیٹی ہوئے، کل کا بیٹا آج کی بیٹی اور آج کا بیٹا کل کی بیٹی، انہی کا نکاح ہوتا تھا۔ تو وہ دونوں ایک ہی ماں سے تو تھے نا، وہ دونوں ایک ہی باپ سے تو تھے۔ اب بتاؤ کہ ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد کا نکاح آدم کی شریعت میں جائز تھا اور شریعت محمدی میں حرام ہے۔ بتاؤ قوم آدم اور امت محمدیہ دونوں جنتی ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ان کے یہاں حلال، ہمارے یہاں حرام، پھر دونوں جنتی کیسے ہوئے؟ پھر سنو، یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حلال تھا، شریعت محمدیہ میں حرام ہے۔ بتاؤ امت یوسف بھی جنتی، امت محمدیہ بھی جنتی، وہاں حرام وہاں حلال، یہاں حرام۔ ارے تم مسائل میں اختلاف پر جنتی جہنمی کا فیصلہ نہیں ہوتا، عقیدے کے اختلاف پر جنتی اور جہنمی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ مسائل یوسف علیہ السلام کی قوم کے الگ ہے، امت محمدیہ کے الگ ہے، لیکن جو عقیدہ امت محمدیہ کا ہے وہی عقیدہ یوسف علیہ السلام کا بھی ہے، اس لیے دونوں جنتی ہیں۔ یہ ہے، ان کو جواب دو، ان کو جواب دو کہ چاروں کے مسلک تو الگ الگ ہیں مسائل میں۔ ارے مسائل سے کچھ نہیں ہوتا، عقیدے سے ہوتا ہے۔ تم جو 2.5% نکال دیے گئے ہو نا، وہ عقیدے کی بنیاد پہ، عقیدے کی خرابی کی بنیاد پہ۔ اور دیوبندیوں کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، ہم ان کو بھی کافر مانتے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ رسول اللہ کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے، قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اب ایک بات یہاں پر غیر مقلدین کہتے ہیں ہم حدیث کی بات کرتے ہیں، حدیث کی بات سنو، ان کی کتابوں کے اندر کیا کیا لکھا ہے ان سے کہیے گا اور بتائیے گا کہ تم حدیث کی بات کرتے ہو، اس کو بھی ذرا حدیث سے ثابت کر دو۔ غیر مقلدین کی کتاب ہے نزول الابرار، اس کا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30، اس میں لکھا ہے مچھلی کا خون پاک ہے، اسی طرح کتے کا تھوک بھی پاک ہے، اور اسی طرح کتے کے چمڑے کو جا نماز بنا کر کتے کے چمڑے پہ نماز پڑھنا یہ بھی جائز ہے۔
پوری غیر مقلدیت کو چیلنج کرتا ہوں. حنفیت، شافعیت، مالکیت اور حنبلیت کا دامن چھوڑ کر غیر مقلدین کہاں جا پڑے؟ کتے کے مصلی پر نماز پڑھنے کو جائز نہیں مارا. یہ حال ہے. ارے تقلید تم بھی کرتے ہو، تقلید ہم بھی کرتے ہیں. تقلید کو چھوڑنا کوئی چھوڑ ہی نہیں سکتا. تقلید کا مطلب یہی تو ہے آپ کسی کے فتوے پہ عمل کر رہے ہیں، ہم امام اعظم کے فتوے پہ عمل کر رہے ہیں، بغیر دلیل کے فتوے کو ماننا، اس پر عمل کرنا، اسی کو تو تقلید کہتے ہیں. تو تم ابن تیمیہ کے مقلد ہو، تم قاضی شوکانی کے مقلد ہو، تم ابن قیم کے مقلد ہو، ہم امام اعظم کے مقلد ہیں، امام شافعی کے مقلد ہیں. اور بتاؤ فرق کیا ہے؟ ارے تم اس کے مقلد ہو جو خانقاہوں میں اور مسجدوں میں بدکاریاں کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اور ہم اس کے مقلد ہیں جس نے خواب میں 100 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا. یہ مقدر کی بات ہے. یہ مقدر کی بات ہے. ہمیں امام اعظم کا دامن ملا اور تمہیں اس قاضی شوکانی کا جس کی آدھی زندگی جیل میں گئی، اس ابن تیمیہ کا جس کی آدھی زندگی جیل میں گئی، جس کو 2 مرتبہ شہر سے باہر پھینک دیا گیا، شہر بدر کر دیا گیا. یہ وہ لوگ ہیں. اور آپ کو بتاؤں یہ کتے کے مسلح کی بات ہے. اور بھی اللہ اکبر، ہدیت المہدی ان کی کتاب، اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا. اسی طرح عرف الجادی، عرف الجادی ان کی کتاب ہے. کتنا گندا عقیدہ ہے سنو. عرف الجادی میں غیر مقلد مولوی لکھتا ہے کہ خود سے زنا کیا، یعنی خود زنا کیا ایک عورت کے ساتھ، اور اسی زنا سے لڑکی پیدا ہوئی تو اس لڑکی سے تم نکاح کر سکتے ہیں. خود کے زنا کی پیدا ہونے والی بیٹی سے تم نکاح کر سکتے ہو. یہ کتابیں جب غیر مسلموں کے ہاتھ لگے گی جواب دینا بھاری پڑے گا. آپ کہتے ہو مولویوں کا جھگڑا ہے، مولویوں کا جھگڑا نہیں ہے، حق و باطل کا جھگڑا ہے، ایمان اور کفر کا جھگڑا ہے. اب اخیر میں چونکہ وقت زیادہ ہوا ہے بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں. میری گفتگو سننے کے بعد اگر آپ کو یوں لگتا ہے کہ ہم نے جذبات میں باتیں کہہ دی، میری گفتگو سننے کے بعد آپ کو یوں لگتا ہے ہم نے یوں ہی باتیں کہہ دی، تو ایک بات میں کرتا ہوں کیرلا والوں، ایک بات کرتا ہوں اور ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں. ہزاروں کی ایک بات، لاکھوں کی ایک بات. اگر دیوبندیوں کو، کیرلا کے دیوبندیوں کو اتنا اعتماد ہے نا ہم حق پر ہیں. یہاں کے سلفیوں کو، غیر مقلدوں کو اتنا اعتماد ہے نا ہم حق پر ہیں. یہاں سے لے کر دیوبند تک، دیوبند سے سہارنپور تک، اور غیر مقلدوں کو یہاں سے لے کر بھوپال تک اور لکھنؤ تک، اور وہاں سے لے کر سعودی تک. اگر تم کو یہ دعویٰ ہے کہ تم حق پر ہو تو ان کو لے آؤ بلا کر کے. میں اہل سنت کی طرف سے یہ فقیر قادری اکیلا رہوں گا، اور تم جتنے مولویوں کو لانا چاہو لے آؤ. اس چوراہے پر سن لو، اس چوراہے پر آگ لگا دو، 2 آگ کے کٹھیرے لگاؤ، اور آگ جتنی بھڑکانا چاہو بھڑکا دو. ان سے یہ کہنا، وہ یہ کہہ کر آگ میں کودیں گے کہ غیر مقلدیت حق ہے. دیوبندی یہ کہہ کر آگ میں کودیں گے دیوبندیت حق ہے. اور یہ فقیر قادری یہ کہہ کر آگ میں کودے گا کہ سنیت حق ہے. جس کا مطلب سچا ہوگا آگ اس کو نہیں جلائے گی اور فیصلہ ہو جائے گا. یہ میرے جذبات نہیں ہے، حقیقت لائف ٹائم چیلنج ہے. جب شعور آئے، ہوش آئے، آ جانا. اور سنیوں سن لو. اور جو بھائی غلطی سے تبلیغی جماعت میں چلے گئے ہیں ان کی نماز دیکھ کر، ان کی عبادتیں دیکھ کر ان سے کہتا ہوں ظلم مت کرو رشتہ داریوں پر. تمہارے باپ دادا میراث پڑھنے والے تھے، تمہارے باپ دادا سلام پڑھنے والے تھے، تمہارے باپ دادا مزار پہ جانے والے تھے. اپنا شجرا اٹھا کے دیکھ لو. تبلیغی جماعت کی نماز کے سانچے میں، جھانسے میں آنے والوں، پوچھو اپنے ماں باپ سے اگر تمہارا باپ تبلیغی جماعت میں گیا تھا تو دادا میراث پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ وہ سلام پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ اگر دادا بھی بگڑا تھا تو پر دادا سلام پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا
تھا، مزار پہ جاتا تھا کہ نہیں جاتا تھا؟ یہ کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ تو کیا تمہارے باپ دادا مشرک تھے؟ تم مشرکوں کی اولاد ہو جو تمہارے مرحومین باپ داداؤں کو مشرک کہہ کے گالیاں دے۔ ہمیں افسوس ہے کہ تم ان کے ساتھ جا رہے ہو، ان کے ساتھ جا رہے ہو جو تمہارے باپ داداؤں کو کافر کہہ کے گالیاں دے، تم ان کے ساتھ جا رہے ہو، جبکہ یہ کافر ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی قرآن و سنت کی دلیل نہیں کہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کا خیال تقویۃ الایمان میں لکھا ہے کہ نبی کا خیال نماز میں آنا یہ گدھے اور بیل کے خیال سے برا ہے۔ آپ غور کریں، جس پہ رسول اللہ کے لیے لکھا ہو ایسے لوگوں کے پیچھے جا رہے ہو، اور انہیں ان کی زندگی صرف 200 سال پرانی ہے، 200 سال سے پہلے یہ اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر دیوبندی جماعت میں، تبلیغی جماعت میں اتنا دم کم ہے تو وہ ثابت کریں 1857 سے پہلے دیوبند کہاں تھا، قاسم نانوتوی کہاں تھے، رشید احمد گنگوئی کہاں تھے، اشرف علی تھانوی کہاں تھے۔ ایک ہی مسلک سے جو پورے وثوق سے کہہ سکتا ہے، پورے دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ ہم 1400 سال پرانے ہیں، 1450 سال پرانے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے نا، اس کا ایک ثبوت آپ کو دنیا میں کتابوں سے ہٹ کے بھی ملے گا۔ یہ کہتے ہیں قبروں پہ گنبد بنانا حرام ہے، جو بندی بھی کہتے ہیں، غیر مقلد بھی کہتے ہیں۔ غریب نواز کا گنبد 700 سال پرانا ہے۔ اس کا مطلب ہندوستان میں 700 سال پہلے کا مسلمان گنبد بنانے کو جائز سمجھتا تھا۔ اگر یہ کہیں گے چلو ہندوستان والے ایسے ہی تھے، جاہل تھے، گنبد خضرا 800 سال 900 سال پرانا ہے، اور گنبد خضرا تو اپنی جگہ نبی پاک کا جو حجرہ ہے نا، جو مزار، قبروں پر عمارت بنانے کو حرام کہتے ہو نا، صحابہ نے رسول اللہ کو عمارت کے اندر ہی رکھا تھا، تو پتا چلا کہ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ قبروں پر عمارت بنانا یہ صحابہ کا طریقہ ہے، حجرے میں حضور کو رکھا تھا۔ تو گنبد و مینار والے تو بہت پرانے لوگ ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں، چادر چڑھانے کو حرام کہتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے رسول اللہ کا مزار بنایا تو ہم نے کہتے ہیں قطیفۃ ہمارا، ہم نے قطیفہ چڑھایا نبی کے مزار پر۔ اور قطیفہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، المکتبۃ الشاملہ میں جو آپ کو ڈکشنری ملے گی نا، المعجم الوسیط، اس کے اندر جب میں نے قطیفہ کا معنی دیکھا تو اس میں لکھا ہے قطیفہ، دیکھو بردہ بھی چادر کو کہتے ہیں اور قطیفہ بھی چادر کو کہتے ہیں۔ اور قطیفہ کس چادر کو کہتے ہیں؟ بردہ مطلب سادی سیمپل چادر، اور قطیفہ مطلب وہ چادر جس میں ریشم کی جھالر لگی ہو اور جس پر زری سے کام کیا گیا ہو۔ تو صحابہ نے نبی کے مزار پہ لال رنگ کی چادر چڑھائی، سادی سیمپل چادر نہیں چڑھائی، بلکہ جس پر زری کا کام کیا ہوا تھا وہ خوبصورت چادر صحابہ نے چڑھا کر کے بتا دیا کہ چادر چڑھانا مولوی کی بدعت نہیں، یہ صحابہ کی سنت ہے جو ہم چادر چڑھاتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ مسلم شریف میں حدیث نہ بتا دوں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج کے بعد رد وہابیہ پہ تقریر کرنا بند کر دوں گا۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ کے مزار پہ چادر چڑھائی، تو مزارات کے دشمن کیوں ہو؟ مزارات سے دشمنی کیوں کرتے ہو؟ چادر کا مذاق کیوں اڑاتے ہو؟ الحمدللہ سنیوں خوش ہو جاؤ، ہم جو کام کرتے ہیں اس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اور ہم ثبوت پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو حق پہ استقامت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اہل سنت کے سچے مسلک پر رکھے۔ جو بھائی غلطی سے چلے گئے ادھر ادھر ان کو سمجھاؤ، ان کو عقیدے کی معلومات نہیں ہے تو ان کو سمجھاؤ کہ تم جن کے پیچھے جا رہے ہو ان کے عقیدے کتنے گندے ہیں۔ اگر آپ اجازت دینا تو ایک بات اور عرض کر دوں، اجازت ہے آپ کی؟ یہ جو تبلیغی جماعت ہے نا، یہ تبلیغی جماعت کی جو بانی ہے مولوی الیاس کاندھلوی، مولوی الیاس کاندھلوی جن کو فالو کرتے تھے وہ 4 مولوی ہیں، قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے بانی، خلیل امبیسری، اس کے بعد رشید گنگوئی، اشرف علی تھانوی، چاروں کو فالو کرتے تھے۔
ان چاروں کا کردار کیا تھا تمہیں پتا ہے؟ کتاب کا نام ہے حکایات اولیاء، کتاب کا نام کیا ہے؟ اور اس کا دوسرا نام ہے ارواح ثلاثہ۔ یہ لوگ نام بھی بدلتے رہتے ہیں، پیج بھی بدلتے رہتے ہیں۔ ہاں، حکایات اولیاء میں لکھا ہوا ہے، توجہ کریں آپ نوجوان جو بزرگ ہیں نا، سفید ریش بڑی عمر والے، ان سے معافی چاہتا ہوں کہ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں شاید آپ کی عمر کے حساب سے آپ کو کچھ رانگ بھی لگے گی، لیکن میں بتاؤں گا نہیں نا تو حق کیسے کھلے گا، حق کیسے کھلے گا؟ دیکھو ہمارے غوث ہے، غوث اپنے غوث اعظم کون ہے؟ اپنے غوث بغداد والے قادر جیلانی ہے نا۔ دیوبندیوں کے غوث کون ہے پتہ ہے؟ مولوی رشید احمد گنگوئی، یہ ان کے غوث ہے۔ ان کی کتاب میں لکھا ہے ان کو غوث العالم لکھا ہے، ان کی کتاب سے غوث العالم لکھا ہے، یہ غوث ہے۔ اب ان کے غوث کا عالم کیا ہے بتاؤں آپ کو؟ بڑے عمر والوں سے معافی چاہتا ہوں، نوجوانوں سنو اور تبلیغی جماعت والوں سے کہنا اس کا جواب دو۔ حکایات اولیاء ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے، یہ لکھا ہے ایک دن گنگوہا کی خانقاہ، گنگوہا کی خانقاہ مطلب مولوی رشید احمد گنگوئی کی خانقاہ میں مجمع تھا، علماء اور عوام سب جمع تھے، سارے عقیدت مندان جمع تھے۔ تو مولوی قاسم نانوتوی یہ دیوبند کے بانی ہے، دارالعلوم دیوبند کے بانی، ایسا دیوبندی کہتے ہیں، تو وہ بھی تھے اور بڑے بڑے شاگرد مرید خلیفے سب وہاں موجود تھے۔ تو یہ دونوں بڈھے رشید احمد گنگوئی اور قاسم نانوتوی پتہ نہیں ان کو کیا سوجھا، دیکھو یہ ولیوں کی گستاخی کی مار ہے کہ انہوں نے جو جو کیا اللہ نے سب ان کے قلم سے لکھوا دیا کہ ذلیل ہوتے رہو، قلم بھی تمہارا، چپل بھی تمہاری، سر بھی تمہارا۔ قاسم نانوتوی مولوی رشید احمد کو کچھ سوج گیا، جب سوجا تو رشید احمد گنگوہی نے محبت بھرے لہجے میں قاسم نانوتوی سے کہا میاں ذرا لیٹ جاؤ، مجمع میں خانقاہ میں کہا لیٹ جاؤ۔ قاسم نانوتوی شرما سے گئے، مولانا حضرت معافی چاہتا ہوں کہ آپ کے منصب کے مطابق یہ بات نہیں ہے، لیکن کیا کروں، مجبور ہے، ہم مجبور ہیں، یہ نہ بتائیں گے تو حق کیسے کھلے گا؟ قاسم نانوتوی کو رشید احمد گنگوئی جو دیوبندیوں کے دوست ہے کہتے ہیں مولانا ذرا لیٹ جاؤ، وہ شرما گئے کہ اتنے سب کے سامنے کیسے لیٹیں گے، اکیلے میں جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے نا، آج تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اب سب کے سامنے یہ حالات ہو رہے ہیں، وہ شرما گئے۔ تو رشید احمد صاحب نے پوری جرأت بھرے لہجے میں کہا لیٹیے، تو وہ شرماتے ہوئے لیٹ گئے۔ جب لیٹ گئے تو رشید احمد گنگوہی اسی چارپائی پر، کھٹیا پر قاسم نانوتوی کے ساتھ لیٹے اور ان کے سینے پر ہاتھ پھیرنے لگے اور وہ کام کرنے لگے جو مرد و عورت کے ساتھ کرتا ہے۔ تو قاسم نانوتوی کہتے تھے بھائی یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں نا کھڑے ہو کر کے، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ تو رشید احمد گنگوئی جو دیوبندیوں کا تبلیغی جماعت کا غوث اعظم ہے وہ کہتا ہے ارے یہ جو کہنا ہے کہیں گے، ان کو جانے دو، ہم نے جو کرنا ہے وہ کرو۔ اب بتاؤ جن کے مولویوں کا یہ عالم ہے ان کی عوام کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارا غوث وہ ہے، یہ تو میں نے بہت حیا کے پردے میں آدھی بات کاٹ کر صرف مدعے کی بات پیش کی، جو کچھ لکھا ہے وہ بتا دوں تو تم شرم سے پانی پانی ہو جاؤ۔ تو بتاؤ یہ اقدام باز قوم لوط کا عمل کرنے والی قوم، لعنتی قوم، اللہ فرماتا ہے قرآن میں ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ دیوبند اور تبلیغی جماعت میں جانے والوں رشید احمد کے ساتھ تمہیں بلایا جائے گا، وہ لوطی جو عوام کے سامنے لباست کرتا ہے، اور ایسے کے ساتھ اٹھو گے، ارے سنیت میں رہو، جب تمہیں بلایا جائے تو کربلا کے تاجدار امام حسین کے ساتھ تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچو، غوث پاک کے ساتھ پہنچو، غریب نواز کے ساتھ پہنچو، مخدوم اشرف کے ساتھ پہنچو، مالک دینار کے ساتھ پہنچو، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مجدد اعظم کے ساتھ پہنچو۔ اس لیے ان کا پیچھا چھوڑو، اپنے گھناؤنے کردار کو چھپانے کے لیے انہوں نے نماز کا نعرہ لگانا شروع کر دیا ہے۔ نماز سے انکار کس کو ہے؟ اور آپ کو ایک بات بتا دوں، غیر مقلدین بڑے توحید والے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یا غوث المدد، شرک کا فتویٰ،
آپ کو پتا ہے نفس الطیب میں ان کے مولوی نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے سنو، وہ بھی مدد مانگتے ہیں کسی سے، وہ بھی مدد مانگتے ہیں، کتاب کا نام میں نے آپ کو بتا دیا اور اس کا صفحہ نمبر بھی بتا دوں تو بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ بھی مدد مانگتے ہیں، مدد کے قائل یہ بھی ہیں، ہم غوث اعظم سے مانگتے ہیں، رسول اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ صدیق حسن بھوپالی کی کتاب ہے، اور صدیق حسن بھوپالی جو نواب ہے نا، ان کی تاریخ بھی بتا دوں، آپ کو بتا دوں، غیر مقلدین سے پوچھ لینا، تم سے زیادہ ہم تمہارے بارے میں جانتے ہیں یارو، تم کبھی پڑھو اپنی کتابوں کو۔ یہ صدیق حسن بھوپالی جو نواب کہلاتے ہیں نا، یہ بھوپال کا نواب تھا، یہ نواب نہیں تھے، یہ عام آدمی تھے۔ بھوپال کے نواب کی بیوی کو یہ قرآن پڑھانے جاتے تھے، مولانا صاحب نواب کی بیوی کو قرآن پڑھانے جاتے تھے۔ قرآن پڑھاتے پڑھاتے اس نواب کی بیوی سے افیئر کر لیا، ناجائز تعلقات قائم کر لیے، اور نواب جب مر گیا تو اسی بیگم سے نکاح کر لیا، نواب کی بیگم سے نکاح کر کے یہ میاں بھی نواب بن گئے۔ یہ ہے ان کی نوابی کی داستان، یہ داستان نوابی ان کی۔ تو وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، قبلہ دی مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، ابن قیم مدد، قاضی شوکا مدد۔ یہ ابن قیم اور قاضی شوکانی سے مدد مانگ رہے ہیں، ہم نے غوث سے مدد مانگی تو شرک کا فتویٰ، اور یہ ابن قیم اور قاضی شوکانی سے مدد مانگے تو ان پر کوئی فتویٰ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ یہ باتیں صرف اور صرف اس لیے بتائی گئی ہے آپ کو تاکہ آپ حقانیت کو قبول کریں، یہ باتیں آپ کو کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں بتائی گئی۔ توجہ میری طرف رکھیں، توجہ میری طرف رکھیں، یہ باتیں کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں بتائی گئی ہے، حق کو واضح کرنے کے لیے بتائی گئی ہے۔ اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھیں، انتشار سے بچیں، انتشار سے محفوظ رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں پھر کہتا ہوں، اگر میری تقریر کی حقانیت میں کسی کو شک ہے تو وہ اپنے مولوی کو لائے اور یہاں آگ جلائے، آگ جلانے کے بعد وہ بھی کودے ہم بھی کودے، آگ فیصلہ کر لے گی۔ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔